تو بھائی ہو گئی ہیں سردیوں کی چھٹیاں شروع اور ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے تھے. تو پھر ہم نے سوچا چلو کسی ایسی سیر پہ چلتے ہیں جس میں مزہ بھی آئے اور معلومات بھی مل جائے. تو بس پھر کیا تھا، ہم نکل کھڑے ہوئے. السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی لاہور کے تاریخی مقامات، ہاں وہی ہسٹوریکل پلیسز، تو کبھی آپ نے ان کی سیر کی ہے؟ نہیں کی؟ چلو کوئی بات نہیں، اب کر لو. تو آج ہم جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ پر جہاں پر میں کبھی بھی نہیں گئی. میں کیا، میری ماما اور میرے بابا خود پہلی دفعہ جا رہے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کون سی جگہ ہے جہاں کبھی بھی نہیں گئے؟ تو ہم جا رہے ہیں شہنشاہ نور الدین جہانگیر عرف شہزادہ سلیم کے مقبرے پر. تو اب آپ کو یہاں پہ ہمارے بائیں ہاتھ کی طرف شاہی قلعے کی بیرونی دیوار نظر آ رہی ہوگی. اس شاہی قلعے کے برابر میں ہی منٹو پارک بھی ہے، جس میں یادگار پاکستان یعنی مینار پاکستان بھی ہے. وہی تصویر جو ہماری سوشل اسٹڈیز کی بک میں بھی ہوتی ہے. کچھ یاد آیا؟ اور فائنلی ہم پہنچ گئے شاہدرہ میں واقع جہانگیر کے مقبرے کا داخلی دروازہ. ویسے تو اس کے اور بھی بہت سے دروازے ہیں، مگر یہ دروازہ سیاحوں کے لیے عام طور پر کھلا رہتا ہے. سب سے پہلے تو یہاں پہ داخلے کے لیے ایک ٹکٹ لینی پڑتی ہے، تبھی ہمیں کہیں اندر آنے کی اجازت ملتی ہے. بس پھر بابا نے ٹکٹیں لی اور پھر ہم اندر داخل ہو گئے. دیکھیں یہ کتنا وسیع ہے اور یہ خوبصورت باغ جو ملکہ نور جہاں کا خاص باغ تھا. ملکہ نور جہاں جہانگیر کی چہیتی بیوی تھی. ان باغات کے اطراف میں بادشاہ کے خاص مہمانوں کے لیے 180 کمرے بنوائے گئے تھے. پیارے بچوں، جب بھی آپ کسی تاریخی عمارت میں داخل ہونے لگیں گے تو آپ کو اس طرح کے بورڈ ضرور نظر آئیں گے. ان بورڈز پر اس عمارت کے بارے میں معلومات لکھی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں پر اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. چلیے اب ہم مقبرے کی طرف چلتے ہیں. ایک منٹ، یہ جو گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ دراصل ایک گائیڈ ہے. چونکہ یہ مقبرہ بہت بڑا ہے تو یہاں پر سیاحوں کی آسانی کے لیے ایک گاڑی بھی موجود ہے تاکہ انہیں زیادہ پیدل نہ چلنا پڑے. آپ سوشل اسٹڈیز میں پڑھیں گے کہ پاکستان بننے سے پہلے برصغیر پاک و ہند پر بہت سے مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی. شہنشاہ جہانگیر ان بادشاہوں میں سے چوتھا شہنشاہ ہے. اسے تاریخ میں شہزادہ سلیم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. وہی شہزادہ سلیم جس کی انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا گیا تھا. اور آپ کو یاد تو آ ہی گیا ہوگا کہ لاہور میں ایک بازار انارکلی کے نام سے بھی مشہور ہے. اور ہم باتیں کرتے کرتے مین بلڈنگ میں پہنچ گئے. یہ ہے ہمارے سامنے بلڈنگ اور یہ کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے. اس مقبرے کو 1627 میں جہانگیر کی بیوی نور جہاں نے جہانگیر کے مرنے کے بعد بنوایا تھا. 1627 یعنی تقریباً 500 سال پرانی بلڈنگ. اگر اس کی حفاظت نہ کی جاتی نا تو آج یہاں پر جن بھوت رہ رہے ہوتے. ارے ڈریے نہیں، مذاق کری تھی. اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے 10 لاکھ روپے لگے تھے،
لیکن وہ 10 لاکھ روپے آج کے زمانے کے نہیں، وہ 500 سال پرانے زمانے کے تھے۔ کیا آپ اس کی دیواریں دیکھ رہے ہیں؟ کتنے عجیب و غریب قسم کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، ہمارے اور آپ کے گھر کی دیواروں سے تو بالکل مختلف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کئی سال پہلے بنائی گئی تھی۔ یہ اس کی چھت ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو اس کے اوپر نقش و نگار ہوئے تھے اس کی کیا حالت ہوئی ہے، اور اس کی دیواریں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے خراب ہو گئی ہیں۔ اور یہ سامنے آ گیا ایک اور باغ، لیکن یہ پہلے باغ سے مختلف ہے۔ اور ایک بار پھر ہمیں یہاں پر ملا مقبرہ جہانگیر کا بورڈ۔ وہ جو ہمیں سامنے مینار نظر آ رہے ہیں وہی جہانگیر کی قبر ہے۔ آئیے وہاں تک چلتے ہیں۔ اور یہ ہیں اس محل کے خاکرو۔ ارے یہ کس چیز سے جھاڑو دے رہے ہیں؟ ارے یہ ایک درخت کی سوکھی ہوئی شاخ ہے۔ میرے ساتھ آخر تک رہیے گا کیونکہ آخر میں آپ کو اس بادشاہ کی ایک حیران کن حقیقت بتانے والی ہوں، ایک نہایت عجیب لیکن سچی کہانی سنانے والی ہوں، اس لیے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور یہ ہے اس مقبرے کا خوبصورت سا مینار۔ اب چلیے یہاں اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ اس کی دیواریں اور یہاں پر جو چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان کے نقش و نگار وغیرہ وغیرہ۔ تو بس ہم نے یہاں پر جوتے اتارے کیونکہ پھر بس ہم نے اندر قبر پہ جانا تھا۔ اور یہاں کے آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انہوں نے فرش پہ جو ہے وہ کتنا خوبصورت سا انہوں نے یہاں پہ ڈیزائن بنایا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ ہے شہنشاہ جہانگیر کی اصل قبر۔ یہ سنگ مرمر سے بنی ہے اور اس کے اوپر بڑا خوبصورت سا ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی لکھے ہوئے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی کو اور بڑھاتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر جو پھول بنے ہوئے ہیں وہ ایک خاص پتھر سے بنے ہوئے ہیں جو کہ اندھیرے میں بھی چمکتا ہے۔ تو بس پھر ہم نے قبر پہ سورہ فاتحہ پڑھی اور ہم باہر آ گئے دوسری چیزوں کو ایکسپلور کرنے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے کمرے ہیں جو کہ جہانگیر کی قبر کے چاروں طرف بنے گئے ہیں۔ یہاں پر حافظ قرآن آ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ بڑے پرانے سے کمرے اور بڑی خستہ حالت میں بنے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں کے دروازے دیکھیں کتنے پرانے سے اور کتنے خستہ حالت میں جو ہیں وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔
اب جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو یہاں پہ انہوں نے نالیاں بنائی ہوئی تھی اس طرح پودوں کو پانی دینے کے لیے۔ چلیے اب آپ کو ایک حیران کن حقیقت بتاؤں۔ تو دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ جہانگیر کی 2 قبریں ہیں؟ ایک یہاں اور ایک آزاد کشمیر کے باکسر کے قلعے میں، اور یہ دونوں قبریں اصلی ہیں۔ وہ کیسے؟ 1627 میں بادشاہ اپنی ملکہ اور فوج کے ساتھ آزاد کشمیر سے واپس لاہور آ رہا تھا، تبھی وہاں راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ملکہ نور جہاں نے فوراً طبیب کو بلوایا۔ وہ ان سے کیا کہنا چاہتی تھیں؟ دوستوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک انسانی جسم مرنے کے بعد کچھ ہی گھنٹوں میں خراب ہونے لگتا ہے اور اس میں سے بو آنے لگتی ہے۔ ملکہ کو یہ ڈر ہوا کہ اگر بادشاہ کے مرنے کی خبر پھیل گئی تو فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ شاہی طبیب نے کہا کہ اگر ان کے جسم کے اندرونی اعضاء نکال دیے جائیں تو جسم خراب نہیں ہوگا، لہٰذا بادشاہ کا پیٹ چاک کر کے اندر کے اعضاء جیسے آنتیں، دل، جگر نکال کر وہیں دفنا دیے گئے۔ یہ قبر آزاد کشمیر میں باکسر قلعے کے ایک باغ میں موجود ہے اور وہاں اس کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، اور باقی جسم لاہور لا کر اس مقبرے میں دفنا دیا گیا۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو جہانگیر کے مقبرے کے بارے میں جان کر مزہ آیا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کی اور بھی تاریخی مقامات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتی ہوں ایک نیو ویڈیو میں۔ بائے بائے۔